بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فلما أحس بمعنى علم فلما أحس عيسى منهم الكفر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو جان لیا، احس بمعنی علم، احساس کر لیا یعنی انہیں علم ہو گیا۔ چونکہ احساس جو ہوتا ہے وہ انسان کے حواس خمسہ سے ہوتا ہے احساس، اور جبکہ یہ کفر جو ہے کوئی احساس کی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ جاننے والی چیز ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کفر اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ جیسے کوئی احساس کی جانے والی چیز بالکل واضح ہے، محسوس کی جانے والی چیز کی طرح ان کا کفر بڑھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا، علم ہو گیا ان کے کفر کا، وَأَرَادُوا قَتْلَهُ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اس چیز کا جب عیسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا، احساس ہوا، قال، تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال یہ جواب ہے لما کا، جب احساس ہوا، جب علم ہوا، قال تب فرمایا، من انصاری الی اللہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کی جانب، یعنی من انصاری اعوانی، کون ہے میرے اعوان، میرے مددگار، ذاہبا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف جاتے ہوئے، ذاہبا الی اللہ مطلب حال یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، تو کون میرا مدد کرنے والا ہے، لِأَنْصُرَ دِينَهُ، تاکہ میں اس کے دین کی مدد کروں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہوں، تو کون ہے جو میری مدد کرے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور یہودی لوگ اس سے پہلے ہی انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل بھی کیا تھا، ان کی جو عادتیں تھیں وہ آپ لوگ پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے الزامات لگائے، اتہامات لگائے، یہاں تک کہ انہیں بھی قتل کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور ان لوگوں کا مکر انہی کے اوپر آ گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اس حال میں کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے دین کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے دین پر چل رہا ہوں، اللہ کے دین کی مدد کر رہا ہوں، تو کون ہے جو میری مدد کرے۔ قال الحواریون، تو حواریون نے کہا نحن انصار اللہ، حواریون نے کیا کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اعوان دینہ، اللہ کے دین کے اعوان ہیں، اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اللہ رب العالمین کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے، نحن انصار اللہ، نحن انصار دین اللہ، اعوان دین اللہ، اللہ کے دین کے اعوان ہیں، اللہ کے دین کے ناصر و مددگار ہیں۔ یہ حواری لوگ کون تھے؟ مؤلف فرما رہے ہیں وَهُمْ أَصْفِيَاءُ عیسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے چنندہ اور پسند کیے ہوئے مختار لوگ تھے۔ اول من آمن به، جو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لائے تھے۔ تو یہ منتخب کردہ لوگ تھے جو سابقون الاولون تھے گویا کی، جیسے امت محمدیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، خدیجہ، علی، بلال وغیرہ، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، ایسے ہی یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ یہ حواری لوگ تھے۔
وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ، یہ لوگ کتنے تھے؟ یہ لوگ 12 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے۔ اور اگر غور کریں ہم امت محمدیہ میں 12 خلیفہ گزرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کی خصوصی فضیلت احادیث میں آئی ہے، جن کی مدت میں خلافت کا ذکر آیا ہے، جن کا حدیث میں اجتماعی طور پر ذکر آیا ہے 12 خلیفہ کا، کہ 12 خلیفہ جب تک رہیں گے تب تک دین غالب رہے گا اور لوگ دین پر صحیح طریقے سے چلتے رہیں گے، اس کے بعد میں پھر فتنہ فساد اور جو ہے صحیح راہ راست سے جو ہے ہٹ جائیں گے۔ بہرحال وَهُوَ من الحور، یہ حواریون یہ کس سے ماخوذ ہے، مشتق ہے؟ حور سے مشتق ہے، حور سے مشتق ہے۔ حور کا معنی کیا ہے؟ حور کا معنی ہے البیاض، وهو البیاض الخالص، خالص سفیدی، یعنی بالکل سفید، یہ حور کا معنی ہے البیاض الخالص۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کانوا قصارین یحورون الثياب ای یبیضونها، کانوا قصارین کہ یہ لوگ دھوبی تھے جو کپڑوں کو سفید کرتے تھے، یحورون الثياب ای یبیضون الثياب، کپڑوں کو سفید کرتے تھے مطلب میل کچیل دھل کر کے ان کو سفید کر دیتے تھے، جو دھوبی کا کام ہوتا ہے، تو اس لیے سفید کرتے تھے، اسی سے یہ حور کا لفظ ہے اور اسی سے ان کو حواریون کہا گیا ہے۔ آمنا، ان لوگوں نے کہا، قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آمنا باللہ یعنی صدقنا باللہ، ہم نے اللہ کی تصدیق کی، ہم نے اللہ رب العالمین کی تصدیق کی، ہم نے اللہ کو سچ مانا ہے۔ واشہد بأننا مسلمون، واشہد یا عیسیٰ، اور اے عیسیٰ تو گواہ رہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، بأننا مسلمون، ہم لوگ مسلمان ہیں، بأننا مسلمون ربنا، کہ ہم اپنے رب پر اسلام لائے، اپنے رب کے لیے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یا یہ کہ ربنا یہاں سے یعنی استنافیہ ہے، اور انہوں نے دعا کی ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ ربنا یعنی یا یہاں سے پہلے محذوف ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، بما اس پر جو انزلتا تو نے نازل کیا، من الانجیل، کیا نازل کیا؟ من بیانیہ ہے، جو تو نے کتاب انجیل نازل کی ہم اس پر ایمان لائے۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ رسول سے مراد کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حواریوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو ہمیں شاہدین میں سے لکھ، شاہدین کے ساتھ لکھ لے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں شاہدین کے ساتھ لکھ لے، ہمارا شمار شاہدین میں کر لے۔ شاہدین بولے تو الشاہدین لک بالوحدانیہ، تیری وحدانیت کی گواہی دینے والے، ولی رسولک بالصدق، اور تیرے رسول کی سچائی کی، صداقت کی گواہی دینے والوں کے ساتھ میں ہمارا شمار کر لے، ان کے ساتھ ہمیں لکھ لے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنایا، واشہد، اے عیسیٰ گواہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا رب، اے ہمارے رب، ہم تیری کتاب پر بھی ایمان لائے، تیرے رسول پر بھی ایمان لائے، اے اللہ تو ہم لوگوں کو گواہوں میں سے لکھ لے جو تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں اور تیرے رسول کی صداقت کی، سچائی کی گواہی دیتے ہیں، ان لوگوں میں تو ہمارا شمار کر لے، انہیں ان لوگوں میں ہمیں گن لے، ان لوگوں میں ہمیں لکھ لے۔ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت، جو تو نے نازل کیا یعنی انجیل، اور تورات بھی مراد ہے اس لیے کہ اس سے پہلے وہ تورات پر بھی ایمان لائے،
کیونکہ جو انجیل پر ایمان لائے، تورات پر ایمان نہیں لائے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ لوگ بھی مسلمان تھے۔ دیکھیے واشہد بأننا مسلمون، یعنی نصارہ، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کے آئے اس دین پر چلنے والے لوگ بھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یا مسلمان یہ کوئی نیا دین ہے، بلکہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا اور ان کے ماننے والے تمام لوگ مسلمان تھے۔ تو مسلمان یہ کوئی نئے نہیں ہیں، 1400 سال 1450 سال سے نہیں، بلکہ یہ پہلے سے ہیں، تب سے یہ دنیا آئی ہے تب سے مسلمان ہیں۔ آگے فرمایا قال تعالی وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہترین مکر کرنے والوں میں سے ہے۔ چونکہ یہ لوگ جو یہودی تھے یا بنی اسرائیل کے لوگ تھے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، توحید کی طرف بلایا، تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرنے والا ہے اس حال میں کہ میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کے دین کی طرف۔ تو اس وقت ان لوگوں نے قتل کرنا چاہا تو انہوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایسے آئے گویا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کریں گے، ایسے بیس بدل کے بہت یعنی محسوس نہ ہوتا کہ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا پھر بھی، تو ان لوگوں نے مکر کیا ایسے انداز میں آئے کہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مکر کیا کہ جب وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اندر داخل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا اور انہیں نظر نہیں آیا، اور انہی میں سے جو ان کا سردار تھا، ان کا زعیم تھا، جو قتل کرنے جو لوگ آئے تھے، انہی میں سے ایک کی شکل و صورت کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا دیا، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور لوگوں نے اسے عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ وہ کہہ رہا میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تو مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ وہ کہہ رہا نہیں تو ساتھی نہیں، تو عیسیٰ ہے، اور اسے قتل کر دیا۔ مطلب جو قتل کرنے آیا تھا اسی کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو ہے نا زبردست مکر۔ تو ان لوگوں نے مکر کیا تو ان کے مکر کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا۔ تو فرمایا یا ایک قول یہ بھی ہے اس سلسلے میں کہ شبیہ جو ڈالی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ، حواریوں میں سے کسی ایک کی اوپر شبیہ ڈالی تھی، ایک قول یہ بھی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو لوگ قتل کرنے آئے تھے ان کے زعیم، انہی میں سے ایک آدمی پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھی کو عیسیٰ سمجھ کے اس کو قتل کر دیے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، حواریوں میں سے کسی ایک پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی۔ تو دونوں قول مفسرین نے ذکر کیے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ لوگ داخل ہوئے قتل کرنا چاہا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو حواری تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے جو مجھ سے اللہ کے پاس ملنا چاہے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کون ہے جو میری جگہ پر آئے؟ تو میری جگہ پر آئے گا، میری شبیہ اس پر ڈالی جائے گی، تو اس کو لوگ قتل کر دیں گے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں ایک حواری آگے بڑھا اور اس نے یہ بات قبول کی، اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ شکل و صورت ڈال دی گئی۔ لیکن دوسرا قول، پہلا قول ہے جو وہ زیادہ اس کو ذکر کیا ہے مفسرین نے، اس کو یعنی راجح قرار دیا ہے کہ جو لوگ قتل کرنے آئے تھے انہی میں سے ایک کی شبیہ اور شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی۔ دیکھیے قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ، ان لوگوں نے مکر کیا، ای کفار بنی اسرائیل بعیسیٰ، یعنی بنی اسرائیل کے کفار نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں مکر کیا، مکر و فریب کیا۔ مکر کس کو کہتے ہیں؟ مکر کہتے ہیں کسی کو
خفیہ اسباب کے ساتھ اس سے انتقام لینا ہے، خفیہ اسباب کے ساتھ غیر متوقع ذرائع کے ذریعے کسی سے انتقام لینا، بدلہ لینا۔ تو ان لوگوں نے مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ کیسے کیا؟ اذ وکلوا به من یقتلہ غیلۃ، اس طور پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کام دھوکے سے قتل کرنے کا کام کسی کو سونپ دیا، کسی کے ذمہ لگا دیا کہ کوئی دھوکے سے اور چپکے سے انہیں قتل کر دے، تو خفیہ تدبیر کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے خفیہ تدبیر اختیار کی، ومکر اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر اختیار کی، ومکر اللہ بہم، ان کے ساتھ خفیہ تدبیر اللہ نے بھی اختیار کی۔ کیسے؟ بِأَنْ أَلْقَى شَبَهَ عِيسَىٰ عَلَى مَنْ قَصَدَ قَتْلَهُ فَقَتَلُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی شبہ، تشبیہ، صورت، شکل و صورت، مشابہت، عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی علی، اس شخص پر، من قصد قتلہ، جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا قصد کیا تھا، جو آگے سے آگے بڑھ رہا تھا قتل کرنے کے لیے، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی، مشابہت۔ فَقَتَلُوهُ، چنانچہ ان لوگوں نے اسی کو قتل کر ڈالا۔ انہیں کیا پتہ یہ ان کا ساتھی ہے، وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اوپر آسمان کی طرف۔ وَرُفِعَ عِیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا، اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ تو اسی لیے جو ہے یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا اور اس کے گناہ کی ہم نے سزا دی، ایسا اعتقاد رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہودی ہی کیا ہے بلکہ عیسائی لوگ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سولی پر چڑھا دیے گئے اور انہوں نے ہم سب لوگوں کی طرف سے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو عیسائیوں کے جو باطل اعتقادات ہیں ان میں سے یہ عقیدہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے سولی پر چڑھ جائیں، اور سولی پر چڑھ کر کے وہ انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں، نعوذ باللہ۔ ایسا باطل عقیدہ عیسائی لوگ رکھتے ہیں۔ ان سے اچھا عقیدہ تو مسلمانوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ان سے بہتر عقیدہ یہ مسلمان جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، بلکہ اس سے بہتر عقیدہ یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور دوبارہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے دنیا میں نازل فرمائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے اور ظلم اور زیادتی کو ختم کریں گے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والا ہے، یعنی اعلمہم بھی، اعلمہم، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے مکر کو، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مکر کرنے والا ہے، ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خفیہ تدبیر کا علم ہے۔ یہاں پر مکر ہے جو صفت استعمال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے لیے استعمال کی ہے، تو یہ مکر جو ہے مکر کے مقابلے میں ہے، مکر کے مقابلے میں ہے۔ ویسے مکر مطلقاً مکر یہ صفت اللہ کی نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے، مطلقاً نہیں کیسے؟ اس لیے کہ مطلقاً میں احتمال ہے نقص کا، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفت مکر یہاں استعمال ہوئی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کی ہے، تو یہ مکر کے مقابلے میں مکر ہے۔ جیسے پیچھے آیت گزری ہے فلا، یہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ تم پر زیادتی کریں تو تم بھی ان پر زیادتی کرو۔ کیا آیت ہے؟ علیکم فاعتدوا علیکم فاعتدوا،
فاعتدوا علیہم، ہاں اگر وہ تم پر اعتدا کریں، زیادتی کریں، تو تم بھی ان پر اعتدا کرو، زیادتی کرو۔ حالانکہ وہ اعتدا کر رہے ہیں تو ان سے انتقام لینا، بدلہ لینا ہے، تو بدلہ لینا اعتدا نہیں ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتا، لیکن مقابل میں استعمال ہوا ہے، وہ صرف مقابل میں استعمال ہوا ہے، لفظی طور پر نہ کہ معنوی طور پر۔ تو یہاں بھی مکر جو ہے مقابل میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کے مقابلے میں اپنے مکر کا ذکر کیا ہے۔ اذکر، یاد کیجئے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفیک قابضک ورافعک الی من الدنیا من غیر موت، جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لے لوں گا اور تجھے اٹھاؤں گا اپنی طرف دنیا سے بغیر کسی موت کے۔ متوفی کا قابض کا رافع کا، تو یہ جو ہے توفی سے ہے کہ اخذ الشیء وافیاً، اخذ الشیء وافیاً یعنی کسی چیز کو پورا لے لینا، تو یہ مستقبل کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ماضی کے لیے بھی، انی متوفی کا، میں تجھے اٹھاؤں گا، اور یا یہ کہ متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا، مطلب بعد النزول کا مطلب ہوا ہے، یعنی وفات دوں گا مطلب کب؟ جب تم دنیا میں آؤ گے، دوبارہ سے نزول ہوگا تب وفات دوں گا، یا تو یہ مطلب ہے، یا یعنی متوفی کا اگر وفات کا معنی لیتے ہیں تو بعد النزول کا ہوگا، نزول کے بعد وفات ہوگی، یا اگر قبل النزول معنی لیتے ہیں تو اخذ الشیء وافیاً، کسی چیز کو پورا لے لینا۔ تو اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پر اٹھا لیا آسمان طرف، ایسا نہیں کہ صرف ان کی روح کو، جیسے باقی لوگوں کی روح جاتی ہے جسے مٹی میں چلا جاتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ متوفی کا پورا جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہم تجھے پورے طور پر لے لیں گے، قابض کا، تجھے قبض کر لیں گے، تجھے لے لیں گے، پکڑ لیں گے، ورافعک، اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، من الدنیا، دنیا سے، من غیر موت، بغیر موت کے، ومطہرک، اور تجھے پاک صاف کروں گا، من الذین کفروا، کافر لوگوں سے، یعنی مبعدک، کافروں سے تجھے دور کر دوں گا، وجائل الذین اتبعوک، اور ان لوگوں کو بنا دوں گا جنہوں نے تیری پیروی کی، جنہوں نے پیروی کی، اتبعوک یعنی صدقوا بنبوتک، جنہوں نے تیری نبوت کی تصدیق کی، مسلمانوں میں سے اور نصارہ لوگوں میں سے جنہوں نے تیری نبوت کی تصدیق کی، تیری اتباع کی، ان کو بنا دوں گا، فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے اوپر جنہوں نے کفر کیا، بیکا، تیرے ساتھ، وہم الیہود، اور وہ کون ہیں؟ وہ یہودی لوگ ہیں، تو یہودی لوگوں نے کفر کیا، ان کے اوپر ان لوگوں کو کر دوں گا جنہوں نے تیری اتباع کی، تو تیرے متبعین اور تیرے پیروکاروں کو کافر لوگوں سے اوپر کر دوں گا، یعلونہم بالحجۃ والسیف، یہ مسلمان اور تیری اتباع کرنے والے لوگ یہ حجت اور سیف کے ذریعے ان سے اوپر ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے، ان سے بلند ہوں گے۔ تو یہ لوگ جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کون ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار؟ کیا جو نصارہ ہیں، ابھی جو نصرانی ہیں، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں؟ نہیں، وہ حقیقت میں وہ پیروکار نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے غلط عقائد جو ہے رائج کر دیے ہیں۔ تو حقیقی پیروکار کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گویا وہ پیروی کرتا ہے، ان کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے مؤلف نے کہا الذین اتبعوا کا معنی صدقوا بنبوتک، جنہوں نے تیری نبوت کی تصدیق کی، تو تیری نبوت کی تصدیق نبی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق مسلمانوں نے کی ہے، نصرانیوں نے بھی کی ہے، لیکن بعد میں جو نصرانیوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔
اور اس کو بدل ڈالا۔ تو حقیقی پیروکار کون ہیں؟ حقیقی پیروکار وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک کے لیے، قیامت کے دن تک میں تیرے پیروکاروں کو کافرین کے اوپر کر دوں گا، یعنی سیف کے ذریعے، حجت کے ذریعے، تلوار کے ذریعے۔ آگے فرمایا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے، لوٹنے کی جگہ واپس آنا میری ہی طرف ہے۔ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، پھر میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کروں گا، فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اس سلسلے میں جس میں تم لوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے، من امر الدین، دین کے معاملے میں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں انہیں عذاب دوں گا، عذاب شدید، دنیا میں قتل کے ذریعے، والصبی اور قیدی بنائے جانے کے ذریعے، وأخذ الجزیہ اور جزیہ ان سے لے کر کے انہیں دنیا میں سزا دوں گا، اور والآخرۃ بالنار، اور آخرت میں جہنم کے ذریعے سزا دوں گا۔ وما لهم من ناصرین مانعین منہ، اور ان کا کوئی ناصر مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے منع کرے، روک سکے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ، تو اللہ تعالیٰ انہیں پورے ان کے اجر و ثواب کو دے گا۔ فَيُوَفِّيهِمْ یا فَنُوَفِّيهِمْ، ہم انہیں پورا اجر دیں گے ان کا، یا یہ کہ ہم انہیں یا وہ اللہ تعالیٰ دے گا ان کو پورا اجر۔ تو یوفیہم نوفیہم دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا ہے، ان سے محبت نہیں کرتا۔ ای یعاقبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ظالمین کو سزا دے گا۔ جب محبت نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، ظالمین کو عقاب دے گا، سزا دے گا۔ تو یہ محبت کا یعنی محبت نہ کرنے کا یہ تقاضا ہے، معنی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی جیسے شایان شان ہے ویسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے جیسے شایان شان ہے ویسے وہ محبت نہیں کرتا جو اس کے ظالم ہیں، جو اس کے انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرے خیال سے یہ جو جملہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں چونکہ اس کا تعلق اسی آیت سے ہے۔ رویہ روایت کیا جاتا ہے ان اللہ ارسل الیہ صحابۃ، یہ روایت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک بدلی کا ٹکڑا بھیجا، فرفعتہ، چنانچہ اس بدلی کے ٹکڑے نے اس کو اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو، فتعلقت بہ امہ وبکت، چنانچہ اس سے لٹک گئی ان کی والدہ اور رونے لگی۔ فقال لها ان القیامہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا اپنی والدہ سے، ان القیامہ تجمعنا، قیامت ہمیں اکٹھا کرے گی، یعنی قیامت کے دن ہی اب ہم اکٹھا ہوں گے۔ وکان ذلک لیلۃ القدر ببیت المقدس، اور یہ لیلۃ القدر کی رات تھی، قدر کی رات تھی بیت المقدس میں۔ وَلَهُ 33 سنہ، ان کی عمر 33 سال تھی۔ وعاشت امہ، اور ان کی والدہ نے اس کے بعد زندگی گزاری بعد 6 سنین، 6 سال تک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی والدہ 6 سال تک زندہ رہیں۔ وروى الشیخان حدیث انه ينزل قرب الساعة، اور شیخان نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے، نزول فرمائیں گے۔ وَيَحْكُمُ بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے، اس کو نافذ کریں گے شریعت کو۔ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ، دجال کو قتل کریں گے۔ وَالْخِنْزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے۔ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور صلیب کو توڑیں گے، صلیب جس کی عیسائی لوگ جس کو علامت کے طور پر بنا کے رکھے ہیں۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے، یعنی کسی سے جزیہ نہیں لیں گے، یا تو اسلام قبول کرو یا لڑائی کرو۔ وفی حدیث مسلم، اور مسلم کی حدیث میں انہ یمکث 7 سنین، کہ وہ
7 سال تک ٹھہریں گے زمین میں جب دوبارہ نزول ہوگا۔ وفی حدیث عند ابی داؤد الطیالس 40 سنہ، اور ابو داؤد طیالسی کی روایت میں 40 سال کا ذکر ہے۔ ویتوفیٰ، اور ان کی وفات ہوگی، ویصلی علیہ، ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ فیحتمل ان المراد مجموع لبس فی الارض قبل الرفع وبعدہ، تو یہ احتمال ہے کہ یہاں پر جو 40 سال ہے اس سے مراد ان کا مجموعی زمین میں ٹھہرنا مراد ہو، یعنی اٹھائے جانے سے پہلے اور اٹھائے جانے کے بعد میں وہ زمین میں کتنا ٹھہریں گے، یہ مجموعی طور پر 40 سال، یعنی پہلے وہ زمین میں 33 سال رہے اور 7 سال جو ہے وہ جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو رہیں گے، اس طرح سے 33 اور 7 یہ مجموعی طور پر 40 سال بنتے ہیں۔ اس طرح دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔